ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میرا ایک کھجوروں کا باغ ہے، اس میں خود محنت کرتا ہوں، دن رات ایک کر کے کماتا ہوں، لیکن جب اس کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کا 40واں حصہ مجھے غریبوں کو دینا پڑتا ہے۔ کیوں میں زکوٰۃ نکالوں؟ جب زمین میری، درخت میرے، محنت میری، تو اس میں کسی اور کا حصہ کیسے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین کا خالق اللہ ہے، بتاؤ کیا تمہارے پاس اللہ کی سند ہے کہ یہ زمین تمہاری ہے؟ اس نے کہا، میرے دادا پردادا سنبھالتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے جب آدم کو بھیجا تو بغیر کسی سند کے بھیجا۔ اس زمین پہ تمام انسانوں کا حق برابر ہے، کوئی زمین کسی کی نہیں، بس انسان زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر اللہ کی زمین کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ بتاؤ، جس سورج کی روشنی سے زمین سے نکلے ہوئے درخت اگتے ہیں، پکتے ہیں، کیا اس سورج کی روشنی بھی تمہاری ہے؟ وہ نظریں جھکانے لگا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ، جو پانی تم درختوں کو دیتے ہو، کیا وہ پانی بھی تمہارا ہے؟ وہ شرمسار ہونے لگا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، تم صرف اللہ کی زمین، پانی اور گرمی کے وسیلے سے محنت کر کے ایک نوکر کی حیثیت سے اپنا رزق طلب کرتے ہو، یہ تمہاری جاگیر نہیں، یہ اللہ کی جاگیر ہے۔ جیسے ایک انسان کسی دوسرے انسان کی چیز پر محنت کرے تو جو اس کا فائدہ ہوگا، جس کی وہ چیز تھی، کیا اس فائدے میں اس کا حصہ نہیں ہوگا؟ وہ دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، ہاں یا علی، ضرور ہوگا۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، تبھی اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے تاکہ جو تم اللہ کی زمین پر یا اللہ کی نعمتوں سے کماؤ، اس میں سے اللہ کے حقیر بندوں کی مدد کرو، یہ سوچ کر کے جس وسیلے سے تم کماتے ہو وہ سارے وسیلے اللہ کے ہیں اور اس مال پر اللہ کے حقیر بندوں کا حق ہے۔ جب تم اپنے مال کا 40واں حصہ دو گے تو تمہارا ضمیر مطمئن ہوگا۔ یاد رکھنا، اس زمین پر اناج، پھل، ہر ایک نعمت پر سب انسانوں کا حق برابر ہے، بس کچھ انسان محنت نہیں کرتے تو کچھ انسان دوسرے انسانوں کا حق غصب کر لیتے ہیں۔